الرحمن الرحیم وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض لأن الميت جماد۔ بعض معتزلہ اور روافض نے، روافض وہ قوم جو خلفائے ثلاثہ کو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، خلفائے ثلاثہ یعنی شیعہ لوگ، تو بعض معتزلہ اور روافض جو ہے انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میت یہ تو ایک جماد ہے، ایک بے حس ہے، ایک پتھر ہے، تو یہ تو عذاب کو محسوس نہیں کر سکتا، نہ اس کے اندر زندگی ہے، نہ کوئی احساس محسوس کرنے کی قوت ہے، تو اس کو عذاب دینا محال ہے۔ تو وَأَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ، اور انکار کیا ہے عذاب قبر کا، بعض المعتزلة والروافض، بعض معتزلہ اور روافض نے، لِأَنَّ الْمَيِّتَ جَمَادٌ، اس لیے کہ میت بے حس ہے، پتھر ہے۔ لا حیات لہ ولا ادراک، نہ اس کے لیے کوئی زندگی ہے اور نہ احساس محسوس کرنے کی قوت، فتعذیبہ محال، تو اس کو عذاب دینا میت کو یہ تو محال ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو نہ زندگی ہے نہ کوئی احساس، تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ آگے شارح جواب دے رہے ہیں، شارح کہہ رہے ہیں جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کے تمام اجزاء میں یا اس کے بعض اجزاء میں زندگی کا ایک نوع، ایک خاص قسم کی زندگی پیدا کرے، زندگی کا ایک نوع پیدا کرے، کامل زندگی نہیں، دنیا کی طرح کامل زندگی نہیں، ایک خاص زندگی، زندگی کا ایک نوع، صرف اتنی مقدار میں ایک خاص قسم کی زندگی پیدا کریں جس سے میت عذاب کے درد کو اور نعمت دینے کی لذت کو محسوس کر سکے، صرف اتنی زندگی، دنیا کی طرح کامل زندگی نہیں۔ والجواب، جواب یہ ہے، انہ یجوز، کہ بے شک یہ کہ ممکن ہے، ان یخلق اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے، فی جمیع الاجزاء، میت کے تمام اجزاء میں، او فی بعضها، یا اس کے بعض اجزاء میں پیدا کرے، کیا؟ نوعا من الحیات، زندگی کا ایک نوع، یعنی ایک خاص قسم کی زندگی، قدرما، اتنی مقدار میں، یدرک الم العذاب، جس سے وہ محسوس کرے عذاب کے درد کو، او لذت التنعیم، یا نعمت دینے کی لذت کو، صرف اتنی ایک خاص قسم کی زندگی کا ایک نوع۔ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ إِعَادَةَ الرُّوحِ إِلَى بَدَنِهِ، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے، وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ، اعتراض یہ ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ ایک خاص قسم کی ایک زندگی پیدا کرے گا، روح زندگی پیدا کرے گا، تو روح بدن کی طرف دوبارہ لوٹ آئے گا، تو جب روح بدن کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہ تو حشر سے پہلے دو موت آئیں گے، تو یہ تو قرآن مجید کے رو کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید کی رو سے زندگیاں صرف دو ہے، ایک دنیا کی اور ایک بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں، صرف دو زندگیاں ہیں۔ اگر تم لوگ یہ بھی کہو کہ قبر میں بھی روح جو ہے بدن کی طرف لوٹے گی اور وہ عذاب جو ہے اس کو محسوس کرے گا یا نعمت کو محسوس کرے گا، پھر دوبارہ مرے گا، تو یہ تو قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کہ وہ نہیں چکیں گے اس میں موت کو مگر سوائے پہلے موت کو، صرف پہلے ہی موت چکیں گے، باقی موت کو نہیں چکیں گے۔ تو یہاں سے اس اعتراض کا جواب ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر محشر سے پہلے دو موت آ گئے، اور قرآن مجید میں تو لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کامل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک نوع ہے، یعنی صرف اتنی مقدار میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو جائے جس سے وہ عذاب کے درد کو اور نعمت دینے کی لذت کو محسوس کرے، صرف اتنی مقدار میں۔ تو کہتے ہیں روح جہاں بھی ہو، چاہے ساتویں آسمان میں ہو یا
سجین کے اندر بند ہو، اس کا صرف اس بدن کے ساتھ یا اجزاء کے ساتھ تعلق ہوگا جس سے یہ عذاب کے درد کو یا نعمت دینے کے لذت کو محسوس کر سکے۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ سورج دیکھو اوپر آسمان میں، لیکن اس کا جو گرمائش ہے، جو سورج کی شعاعیں ہیں، وہ زمین تک پہنچتی ہے، تو ایک تعلق ہے زمین کے ساتھ۔ تو یہ ایسا ہی ہے، یہ جو ایک خاص قسم کی زندگی جو پیدا کر رہے جس سے وہ درد کے عذاب کے درد کو یا نعمت کے لذت کو محسوس کرے، تو یہ اس بات کو، تو یہ مستلزم نہیں ہے اس بات کو کہ روح بدن کی طرف لوٹ آئے۔ اور معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ قبر میں زندہ ہو جائے، یعنی روح واپس اس میت کی طرف گئی روح، تو پھر اس کو جو عذاب ہو رہا ہے تو وہ اس پر دکھائی دینا چاہیے، اس میت کو ہونا چاہیے کہ یہ حرکت کرے۔ مثال کے طور پر اگر یہ میت کو اوپر ہوا میں لٹکا دیا گیا ہے، اب اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے، دفنایا ہی نہیں ہے، تو وہ حرکت کرنا چاہیے، بدن کو حرکت ہونا چاہیے، اس اضطراب کی حالت میں ہونا چاہیے، عذاب کا اس پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور اگر یہ کوئی آدمی دریا کے اندر ڈوب گیا، سمندر کے تہہ میں ہے، اب اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ وہ تو دریا ہے، سمندر ہے، وہ تو آگ کو بجھا لے گا، ٹھنڈا پانی ہے، وہاں تو گرمائش کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو طرح طرح کے اشکالات کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ، اور یہ خاص قسم کی زندگی کا پیدا کرنا جس سے وہ عذاب کے درد کو اور نعمت کی لذت کو محسوس کرے، کہ رہی لا یستلزم، یہ مستلزم نہیں ہے اعادت الروح، روح کے لوٹنے کو الی بدنی، اس کے بدن کی طرف، یعنی یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اب روح بدن کی طرف لوٹ آئے، یعنی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں، بس ایک خاص قسم کی زندگی ہوگی، دنیا کی زندگی کی طرح کامل زندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ مستلزم نہیں ہے روح کے لوٹنے کو اس کے بدن کی طرف، ولا ان یتحرک، اور نہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ حرکت کرے، او یضطرب، یا وہ اضطراب کی حالت میں ہو میت، او یرا اثر العذاب علیہ، یا عذاب کا اثر اس پر دکھائی دے۔ تو جو آدمی دریا میں ڈوب گیا ہے اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اور اگر کسی میت کو جانور نے کھا لیا ہے تو معتزلہ کہتے ہیں تو اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے، تو پھر تو جانور کا پیٹ جلنا چاہیے۔ عقلی جو بھی اعتراضات ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ جو سمندر کے تہہ میں ہے اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قبر صرف اس زمینی گڑھے کا نام نہیں ہے، جہاں میت اور یا میت کے اجزاء ہو وہ اس کے لیے قبر ہے۔ تو جو آدمی سمندر میں ڈوب گیا ہے، یا اس کو کسی جانور نے کھا لیا ہے، جانور کے پیٹ میں ہے، یا اوپر اس کو سولی دی گئی ہے، ہوا میں لٹک کر ہے، تو اس کو عذاب ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر کیا نہیں ہو سکتے؟ مطلع نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں رہ کر ہم عالم برزخ کی کیفیات کو معلوم نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور وہ برا خواب دیکھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہا ہے، لیکن قریب والا آدمی جو ساتھ ہی سو رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ایسا ہی ہے۔ حتیٰ ان الغریق، یا ان الغریق، یہاں تک کہ وہ شخص جو ڈوب گیا ہو فی الماء، پانی میں، والماکول، اور وہ شخص جو کھایا گیا ہو فی بطون الحیوانات، جانوروں کے پیٹ میں، والمسلوب، اور وہ آدمی جس کو سولی دی گئی ہو، جو لٹکایا گیا ہو فی الہواء، ہوا میں، سب کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعذب، ان سب کو عذاب دیا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ نَطَّلِعْ، اگرچہ ہم مطلع نہیں ہو سکتے علیہ، اس عذاب پر، اس کو جو عذاب ہو رہا ہے ہم اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، تو دنیا میں رہ کر ہم عالم برزخ کی کیفیات معلوم نہیں کر سکتے۔ آگے شارح کہہ رہے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ فِي عَجَائِبِ مُلْكِهِ وَمَلَكُوتِهِ، شارح کہہ رہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی عظیم بادشاہی اور اس کی انوکھی قدرت اور عظمت میں غور و فکر کرے گا، تو وہ ان جیسے امور کو، ان جیسے امثال کو بعید بھی نہیں سمجھتا، چیز جائے کہ محال سمجھنے، یعنی محال سمجھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو ان مثالوں کو دور بھی نہیں سمجھتا، عن قریب سمجھتا ہے کہ جیسے یہ آدمی مر جائے گا، گنہگار ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، اور نیک ہے تو اس کو نعمت ملے گی۔ تو وہ ان مثالوں کو، ان امور کو بعید بھی نہیں سمجھتا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ملک کے عجائبات، اس کی عظیم بادشاہی، اس کی انوکھی قدرت اور عظمت میں غور و فکر کرتا ہے، تو وہ ان امور کو، ان امثال کو بعید بھی نہیں سمجھتا، یعنی عن قریب یہ ہوں گے۔ محال سمجھنا تو دور کی بات ہے، محال سمجھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ فِي عَجَائِبِ مُلْكِهِ، اور جو شخص غور و فکر کرے فی عجائب ملکہ وملکوتہ، اللہ تعالیٰ کے ملک کے عجائبات
و ملکوتہ اور اس کے عظیم بادشاہی میں. اور ملکوت کا ایک معنی یہ بھی کیے کہ ملکوت جو ہے ملک یہ عالم سفلا کو کہتے ہیں اور ملکوت جو ہے یہ عالم بالا کو کہتے ہیں. تو جو شخص غور و فکر کرے عالم سفلا میں وہ ملکوت ہی اور عالم بالا میں، نیچے کے جہان میں اور اوپر کے جہان میں. اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملکوت عالم غیب کو کہتے ہیں جو محسوس نہیں ہوتا، اور ملک عالم محسوسات جو محسوس ہوتا ہے. ومن تأمل فی عجائب ملکہ و ملکوتی، اور جو شخص غور و فکر کرے فی عجائب ملکہ اللہ تعالیٰ کے ملک کے عجائبات و ملکوتہ اور اس کی عظیم بادشاہی میں، وغرائب قدرتہ و جبروتہ اور اس کی انوکھی قدرت اور عظمت میں، لم یستبعد امثال ذالک وہ بعید نہیں سمجھتا امثال ذالک ان امثال کو، ان امور کو. یہ جو میت مر گیا ہے کہ سمندر کے تہ میں ہے اور جانوروں نے کھا لیا اور ہوا میں لٹک رہے، تو یہ معتزلہ کہتے ہیں عذاب اگر ان کو ہو رہا ہے تو دکھائی دینا چاہیے. جو شخص غور و فکر کر رہے تو وہ ان امثال کو، ان امور کو بعید نہیں سمجھتا. فضلا عن الاستحالۃ چی جائے کہ محال سمجھے، یعنی محال سمجھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، ناممکن سمجھنے کی. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.